بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے ایک خصوصی نشست لے کر اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں سچ ٹی وی پر عشرہ قائد منایا جا رہا ہے۔ جب بھی قائد کی اینیورسری آتی ہے، قائد اعظم 25 دسمبر کو اس دنیا میں تشریف لائے اور ہماری قوم کے اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے نجات دہندہ بن کے آپ آئے۔ آپ کی شخصیت پر، آپ کے کارناموں پر، آپ کے افکار پر ہمارا یہ پروگرام سچ ٹی وی پہ، بلکہ آپ اور بھی بہت سے پروگرام دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ پروگرام ایکسکلوسیو ہے ایسی شخصیات کے ساتھ کہ جن کا قائد اعظم سے تعلق رہا، اور یہ ہماری خوش قسمتی کہ اس وقت ایسے لوگ، ایسی شخصیات، ایسے پروفیشنلز موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے عہد کی ایک بڑی شخصیت جناب سرتاج عزیز صاحب موجود ہیں۔ تعارف کی چندہ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نامور پولیٹیشین ہیں، آپ دنیا کے نامور اداروں میں بہت اہم پوسٹ پر رہے، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے آپ اسپیشلسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کی سیاسیات میں اور پھر مختلف حکومتوں کے دوران جن اہم عہدوں پر آپ فائز رہے، تو گویا پاکستان کی تاریخ پر آپ اثر انداز بھی ہوئے اور تاریخ جانتے بھی ہیں۔ سر، تھینک یو ویری مچ، ریئلی گریٹفل، تھینکفل کہ سچ ٹی وی کو آپ نے وقت دیا اور آپ کے ساتھ مخاطب ہو کے ہم فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کا قائد اعظم کے حوالے سے کوئی عنوان نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، بس صرف آپ ایسی شخصیات سے قائد اعظم کی یادیں، باتیں، قائد اعظم کے حوالے سے جو کچھ آپ کی فیلنگز ہیں وہ آپ بیان کر دیجئے، تاکہ ہمارے ناظرین تک وہ پرسنل فیلنگز آپ کی پہنچیں کہ آپ کا جو قائد سے تعلق رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم کی آج ہم 145ویں یوم ولادت منا رہے ہیں، جی، اور اس حوالے سے تمام اخبارات اور رسالوں میں بہت اچھے مضمون ان کی زندگی کے حالات کے حوالے سے، ان کے افکار کے حوالے سے چھپتے ہیں۔ تو پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ ان کا مطالعہ کریں، کیونکہ ان میں ان کے افکار اور ان کے جو ارشادات تھے ان پہ بہت ہی تفصیل سے ذکر ہے۔ بالکل سر۔ اور قریباً ہر موضوع پر 25-30 موضوع ایسے ہیں جن پہ ان کے افکار موجود ہیں۔ صحیح۔ تو آپ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی ان کا رہنمائی ملے گی کہ ان کے کیا اصول تھے، کیا ان کی ہدایات تھیں۔ بالکل۔ تو یہ ان کو اپنی زندگی کو بہتر کرنے میں، اپنا کردار بہتر کرنے میں اور ملک کی خدمت کرنے میں ان کو موقع ملے گا۔ تو پہلے تو یہ بات۔ دوسرا، میری خوش قسمتی تھی قائد اعظم اسلامیہ کالج لاہور میں 3 دفعہ آئے جب میں وہاں موجود تھا۔ واہ واہ واہ۔ اور ان کو شروع سے ہی طالب علموں کا پاکستان کی تاریخ میں کردار کی اہمیت کا بہت احساس اچھا، تھا۔ تینوں دفعہ موجود تھے؟ یعنی آپ کی وہاں پر بھی 3 ملاقاتیں ہوئیں؟ ہاں، اس سے پہلے وہ اصل میں اسلامیہ کالج لاہور 11 دفعہ آئے، 1937 اور 1947 کے درمیان۔ اچھا، اس سے اندازہ لگائیے کہ طلباء 15 دفعہ لاہور آیا، اس میں سے 11 دفعہ اسلامیہ کالج لاہور آیا۔ اور اسلامیہ کالج لاہور جو ہے وہ ایف سی اور گورنمنٹ کالج میں ہندو اور مسلمان بھی، سکھ بھی تھے، اور اسلامیہ کالج میں صرف مسلمان تھے۔ اسلامیہ کالج پشاور، اسلامیہ کالج لاہور، تو یہ قائد اعظم کی توجہ کا مرکز تھے۔ بالکل۔ اور وہ اس وقت مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی، جب میں 44 میں اسلامیہ کالج لاہور جوائن کیا فرسٹ ایئر میں، تو وہاں تاریخ پاکستان کی اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ایک بہت ایکٹیو برانچ تھی۔ صحیح۔ اور اس لیے فوراً میں اس میں شامل ہوا اور مجھے موقع ملا۔ تو قائد اعظم پہلے دسمبر 45 میں ملاقات ہوئی، پھر مارچ 46 میں، اور پھر اکتوبر 47۔ اس میں وہ طالب علموں کو اپنا بے غرض سپاہی کہتے تھے، کہ باقی لوگ تو کسی کوئی نہ کوئی ان کی ہوگی کہ سیاسی کوئی عہدہ ملے گا، یہ میرے بے غرض سپاہی۔ اچھا، یہ جو آپ نے بھی ڈیٹس بتائی نا، تو اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 مرتبہ پاکستان بننے سے پہلے آپ کی ملاقات ہوئی، ایک دفعہ، اور وہ جب آبجیکٹیو اچیو ہوا تو پھر پاکستان بننے کے بعد۔ واہ واہ۔ تو جو ان کا مارچ 46 کا وزٹ تھا، وہ سالانہ انعامات جو دیے جاتے ہیں اس کے مہمان خصوصی تھے، کیونکہ اسلامیہ کالج نے جو ہماری الیکشن تھی 1945 کی، اس نے بہت کردار ادا کیا، اور 1200 لڑکوں کو
تمام کوئی 80 کانسٹیچوئنسیز میں بھیجا جی جی اور 6-10 اور اس کی پوری تفصیل موجود ہے، کون سا لڑکا کہاں گیا اور کیا ہوا. اور وہ 86 میں سے 72 سیٹیں یعنی 87% مسلم لیگ نے جیتی، اور سارے ہندوستان میں کوئی 486 سیٹوں میں سے 427 سیٹیں جیتی، یعنی 90%. جی جی بالکل بالکل. تو یہ ایک بہت اہم مرحلہ اس لیے تھا جی جی کہ اس وقت قائد اعظم کا جو خواب تھا یا جو منصوبہ تھا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے. کانگریس دعوے کر رہی تھی کہ ہمارے پاس مولانا آزاد ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم بھی مسلمانوں کی. تو یہ جو تھی جمہوری عمل کے ذریعے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہیں. اس کے بعد پاکستان کے جو مطالبہ تھا اس کو نظر انداز کرنا ناممکن. اچھا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں آپ فرمائیے گا، لیکن درمیان میں جو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ قائد اعظم نے، جیسے آپ فرما رہے ہیں، یہ الیکشن بڑے سسٹمیٹک طریقے سے لڑا، یعنی طلبہ کو پہنچانا اس جگہ پر، ان کو ٹاسک دینا. اور وہ اصل میں ایسے ہوا کہ جب 1940 کا آپ سوچیں کہ 1940 میں سے پاکستان ریزولوشن پیش ہوا، جی جی اس کے بعد صرف 7 سال تھے، اور اس وقت مسلم لیگ پوری طرح فعال بھی نہیں تھی. صحیح. وہ پورے ہندوستان کا دورے کیا انہوں نے، جی جی اور ہر جگہ اس پاکستان کے مطالبے کو ایک تحریک کی شکل دی، جس میں تمام لوگ جو جہاں بھی کسی بھی فرقے سے ہوں، کسی بھی گروپ سے ہوں، گروہ سے ہوں، وہ اس میں شامل ہو گئے. اور ان کا پیغام یہی تھا کہ مسلمانوں کو اپنی ریاست بنائیں گے تبھی. اور اقبال کا ایک بڑا مشہور خط تھا 1937 کا کہ اگر مسلمانوں کو اپنے عقیدے اور اپنے تمدن کے مطابق رہنا ہے تو ان کو اپنی الگ ریاست چاہیے. تو اس کے حوالے سے انہوں نے اس پیغام کو پہنچایا. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ پہلا مرحلہ تھا. پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ آپ نے جب پاکستان کا ریزولوشن پاس کیا اور یہ ثابت کیا کہ ہم نمائندہ جماعت ہیں، اب اس کے بعد ان کی نیگوسیشن تھی ہندوؤں کے ساتھ، کیونکہ کانگریس یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے ایک آئین بنائیں، ہندوستان کے حوالے کریں، اور ہم پھر مائنارٹی سے ڈیل کر لیں گے. اور قائد اعظم نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں الگ ریاست چاہیے. تو وہ ان کی جو فراست تھی، ان کی جو اسکل تھی، نیگوشیٹنگ اسکل، وہ کمال کی تھی. جو میں سوچتا ہوں کہ اس وقت کتنے مشکلات تھے اور انہوں نے کس مصمم ارادے کے ساتھ اس کا مطالبہ کیا. تو وہ 46 میں جب آئے تو وہ شکریہ ادا کرنے آئے تھے اسلامک کالج کا کہ آپ نے یہ کیا. اور اس میں انہوں نے 2 باتیں کہیں جو میرے لیے بہت اہم تھیں. پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ سب کو مجاہد پاکستان کی سندیں ملی ہیں. ہمارے جن لڑکوں نے کام کیا تھا ان کو اسپیشل کلاس، A کلاس، B کلاس، C کلاس سندیں ہم نے دی تھی. یہ حاصل کرتے ہوئے آپ کی ایک تصویر بھی میں نے، وہ نہیں، وہ میرا انعام ملا مجھے فرسٹ آنے کا کلاس میں. اچھا، کلاس میں فرسٹ انعام تھا، جو تصویر آپ کا، جو ایوارڈ ان کے ہاتھ سے میں نے انعام وصول کیا. تو اس تقریر میں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ مجاہد پاکستان کی سندیں لی ہیں، اب آپ معمار پاکستان بنے. اچھا، تو وہ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان کامرس اور انڈسٹری میں بہت پیچھے ہیں اور آپ کو اس طرف توجہ دی جائے. اب اگلے دن ہماری ڈیلیگیشن ممدوٹ ولہ میں ان سے ملنے گیا تو میں نے ڈائریکٹر سے پوچھا، سر واٹ کین وی ڈو فار کامرس اینڈ انڈسٹری؟ یو شوڈ آسک دیز رچ لینڈ لارڈز ٹو انویسٹ ان انڈسٹری. تو کہنے لگے مائی بوائے، ڈائیورشن فار اسٹوڈنٹ مین ڈائیورشن ان انڈسٹریز. تب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک ہیلی کالج بھی ہے، یعنی ڈائیورشن اسٹڈیز، بی کام پڑھو. تو پھر میں نے بی کام میں ہیلی کالج میں داخلہ لیا اور آہستہ آہستہ میں ڈیولپمنٹ پروفیشنل بنا تاکہ میں ہمارے پاکستان بن سکوں. حالانکہ میرے والد کا خواہش تھی کہ میں وکیل بنوں، لیکن قائد اعظم کے حکم پر میں ڈیولپمنٹ کی طرف چلا گیا. یعنی اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کبھی کبھی جو ویل انفارمڈ کاؤنسلنگ ہو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. دوسری جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ قائد اعظم کی شخصیت میں ایک خاص میں سمجھوں گا سحر تھا. وہ تو آپ تو انہیں ملے ہیں نا، آپ تو ایسے لوگ نہیں ہیں، ہمیں بتائیے. اور وہ اتنے شفیق تھے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. میرے پاس تصویریں ہیں جو گھاس پہ بیٹھے ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہیں زمین پر. ہاں، اور وہ ان کا جو شفقت کا رویہ ایسے تھا مجھ پہ اثر کہ جب اس کے 1 سال کے بعد ان کی وفات کی خبر آئی تو میں 2 دن اتنا ایسے رویا جیسے ایک نوجوان کا باپ فوت ہو گیا. وہ ایک خاص قسم کی اٹیچمنٹ نوجوانوں کے ساتھ بہت. اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کو خدا انفارچونیٹلی وہ موقع نہیں ملا. 1 سال کے بعد وہ قریباً چلے گئے، 11 مہینے، 1 سال اور 1 مہینہ. ورنہ وہ جو مسائل ہوتے ہیں ایک نئی ریاست کے، کہ جس میں آپ بنیادی نکات طے کریں
کہ کیسا نظام ہوگا، پروونشل اٹانومی کتنی ہوگی، اسلام کا رول کیا ہوگا. یہ مسئلے ہمارے جو ہیں وہ، اسی لیے ہم آئین بنانے میں ہمیں 7 سال لگ گئے. 1956 میں جا کے آئین بنا، 9 سال لگے، اور اس کے تحت بھی الیکشن نہیں ہوئے. اور جو ان کا خواب تھا ایک جمہوری فلاحی نظام کا، وہ ہم پورا نہیں کر سکے. ویسے تو خدا کا شکر ہے کہ ہمیں زمین کا ایسا ٹکڑا ملا جہاں ہم اپنی زندگی امن سے اور اپنے عقائد کے مطابق، اگر خدا نخواستہ آپ دیکھیں جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے وہاں مسلمان 2nd کلاس سٹیزن اور اب 3rd کلاس سٹیزن ہو گئے. تو یہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں یہ ٹکڑا انہوں نے دیا. لیکن چونکہ ہمارے حالات ایسے تھے اس کے بعد کہ ہندوستان سے تعلقات اچھے نہیں تھے اور جمہوری عمل نہیں چلا، تو ہم وہ ان کا اسلامی فلاحی مملکت بنانے کا جو پورا تصور تھا وہ پورا نہیں کر. بالکل صحیح ہے، بالکل. وہ ابھی جو دیکھتے ہیں ہم کہ کتنے لوگ، 2 ایسے انڈیکیٹرز ہیں کہ کاش ہم قائد اعظم کی اس فکر پہ عمل پیرا ہو کر اس کو ختم کر سکیں. ایک تو پاورٹی لائن سے لوگ یعنی منیمم بھی 4 کروڑ کہتے ہیں کہ نیچے ہیں، اور دوسرا ایک اور چیز جو قائد اعظم جتنا تعلیم پر زور دیتے تھے، تو ایک ایسی نیشن میں 2-2.5 کروڑ بچے، 2.5 کروڑ تو تقریباً یہ مسلمہ ڈیٹا ہے کہ وہ اسکول سے باہر ہیں، ڈراپ آؤٹ ہیں. تو انڈسٹری پہ جیسے انہوں نے زور دیا، تعلیم پر زور دیا، پھر جو اپروپریٹ ایجوکیشن ہے ووکیشنل ٹیکنیکل، اور اس پہ زور دیا. انہی میں ہم پیچھے ہیں. ان کے ان افکار کے بارے میں کچھ بتائیے گا. ان کی 2-3 تقریریں مجھے یاد ہیں، میں نے پڑھی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا بنیادی مقصد ہوگا عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنا. بالکل صحیح. اور یہ جاگیردارانہ اور سرمایہ کاری کا جو نظام ہے اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. 43 کی ان کی بڑی ایک یادگار تقریر ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں اس وقت صرف مسلمان یا چمڑے کی انڈسٹری میں ہیں یا بیڑی بناتے ہیں. صحیح. تو اس پہ تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمیں صنعتوں کو جال بچھانا ہے. تو یہ جو تھا مسئلہ بہت ہی اہم اس لیے تھا کہ ہماری زمین جو ہے وہ تو نہیں بڑھ رہی تھی. 1947 کے مقابلے میں ہماری آبادی 6 گنا بڑھی، 3.5 کروڑ سے 20-21 کروڑ ہو گئی. اور زمین جو قابل کاشت زمین تھی وہ ڈبل ہوئی. تو ظاہر ہے کہ اس میں، اور تقسیم بھی اس کی صحیح نہیں تھی. لینڈ لارڈ جو قریباً 5-6% لینڈ لارڈز ہیں ان کے پاس 30-40% زمین تھی. تو وہ جن کے پاس زمین بھی نہیں ہے تو انہیں اسکل چاہیے، اس کے لیے تعلیم چاہیے، اور اسکل بھی ایسی چاہیے کہ جس سے وہ آگے بڑھ سکیں. تو اور پھر صنعتیں چاہیے جہاں ان کو روزگار مل سکے. تو یہ دونوں کام ہم پوری طرح نہیں کر سکے، اور ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے. کیونکہ اگر آپ کی تعلیم نہیں ہے اور آپ اسکل ورکر نہیں ہیں تو آپ صنعت کی طرف بھی نہیں جا سکتے. اور ابھی تو نالج اکانومی میں کہاں سے کہاں نالج چلی گئی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ جناب سرتاج عزیز صاحب موجود ہیں، قائد اعظم کو جنہوں نے خود دیکھا، قائد اعظم سے ملے، قائد اعظم سے باتیں کیں، قائد اعظم نے انہیں گائیڈ کیا خود. ان سے بہت ہی دلچسپ باتیں، ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے عہد کی ایک بڑی شخصیت، اور اس میں جو سب سے اہم بات جس کے لیے ہم ان کے پاس حاضر ہوئے کہ خود قائد اعظم کو آپ نے دیکھا. ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جنہوں نے قائد اعظم کی تقاریر کو براہ راست سنا، خدا انہیں صحت دے، طول عمر دے، اور ان ہی شخصیات سے ہمیں گائیڈنس لینی چاہیے. جناب سرتاج عزیز صاحب، قائد اعظم کی آپ باتیں بتا رہے تھے کہ تعلیم کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، اور شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جو رہ گیا ہو جس میں آپ نے گائیڈنس نہ دی ہو. کم از کم ایک نظری حوالے سے گائیڈنس آپ 1 سال میں بہت دے گئے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ ایک تو ہمارے ہاں جمہوری نظام نہیں چلا. بالکل صحیح. اور جمہوری نظام میں جو ہوتی ہے کوئی بھی حکومت ہو، اسے ہر 5 سال کے بعد عوام کے پاس جانا پڑتا ہے.
بالکل صحیح. تو وہ پھر رسپانسو ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اور اس میں ہمارے یہاں ایوب خان کے دور میں خاص طور پر ترقی تو ہوئی لیکن عدم مساوات بھی پھیلی. بالکل صحیح. اور دوسرا ہمارا جو ہندوستان سے جو دشمنی اور وہ پڑی تفرقہ پڑا کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہمیں ڈیفنس پہ زیادہ خرچ کرنا پڑا. صحیح بات. ہندوستان سے ڈبل قومی آمدنی کے اس کے لحاظ سے وہ 3% خرچ کرتے تھے، ہم 6% 7% خرچ کرتے. اس کی وجہ سے ہمارے وسائل جو ہیں وہ ترقی پہ نہیں لگ سکے. اور اسی کی وجہ سے ہماری جو تعلیم کا شعبہ تھا اس میں ہم خاطر خواہ ترقی نہیں کر سکے، تاکہ جو ہمارے ہاں نوجوانوں کو اسکل ملتی اور ڈائیورسیفیکیشن ہوتی ایگریکلچر سے ہٹ کر نان ایگریکلچر امپلائمنٹ پہ اور صنعتوں پہ، اور آگے چل کر جو ماڈرن نالج اکانومی ہے اس کی طرف، وہ بھی ہم نہیں کر سکے. اور اسی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ بھی ہندوستان اور بنگلہ دیش اور چائنا کے مقابلے میں بہت رہا. تو وہ بھی ایک برڈن بن گیا. وسائل بڑھے نہیں اور آبادی بڑھتی گئی. یہ سمپل سی بات ہے کہ تو یہ جو چیزیں تھیں ان کی وجہ سے ہم اپنی ترقی کا جو پوٹینشیل ہے وہ پوری طرح حاصل نہیں کر سکے. جو آج جو ہماری مشکلات ہیں اقتصادی، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ملک کا سٹرکچر ہے اکانومی کا، اس میں صنعتی شعبے میں جو ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے وہ نہیں ہے. ہمارے جو اسکل لیول ہے وہ پورا نہیں ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو اجراء اور جس میں جانا ہے وہ پورا نہیں ہے. اور پاپولیشن گروتھ ریٹ ہماری جو ہے وہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے، جس سے ہمارا برڈن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ اسی لیے پاکستان جو قائد اعظم کا خواب تھا ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کا، وہ پورا نہ ہو سکا. بار بار قائد اعظم کی تو جو تقریر دیکھیں، ہر دوسری تقریر میں، شاید ہر تقریر میں اسلامی جمہوری فلاحی ریاست. اور پھر اکثر میں تو انہوں نے اس کے یہ تینوں الفاظ استعمال کرنے کے بعد اس کی کنٹینیوشن میں استعمال کیا سوشل جسٹس، ایکویلٹی اور لا اینڈ آرڈر، اور یہ پھر استعمال بھی کی انہوں نے یہ. اور پھر یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن. وہ تو خیر تو یونٹی بھی ہمارے یہاں نہیں آئی، فیتھ ہمارا بٹ گیا، اور ڈسپلن تو آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب یہ جو آپ باتیں فرما رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے، انڈسٹری کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، یہ تو بھی جاری رہیں گی. اور ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کچھ ساتھ ساتھ کچھ پرسنل جو ایک ٹچ ہوتا ہے نا، پرسنل فیلنگ، وہ بھی قائد اعظم کے حوالے سے، کیونکہ یہ باتیں اب بتانے والے بہت کم رہ گئے. اور اللہ آپ کو طول عمر دے. آپ سے اب ہم انٹرویو کر رہے ہیں، بہت جلد پھر دوسرا انٹرویو اس حوالے سے کریں. آپ جب انہیں دیکھتے تھے، آپ کے کالج میں آئے، اور جس ریزالو اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ آپ خطاب فرماتے تھے، اور آپ خود بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کی بے انتہا مشکلات تھیں. اکیلے بندے تھے، ہندوؤں سے ڈائلاگ کرنا، انگریزوں سے ڈائلاگ کرنا، تنہا نیگوشیٹ کرنا، وہ ان کی تقاریر میں جھلکتا تھا، یا تقاریر میں ان کی وہی کانفیڈنس، وہی ڈٹرمنیشن اور وہی قوم کا درد؟ پہلی بات تو یہ ہے نا جی کہ جب علامہ اقبال کے مشورے پہ وہ وطن واپس آئے، جی جی، تو اس وقت ان کی عمر کافی ہو چکی تھی. جی جی بالکل صحیح. اور ان کی ظاہر ہے کہ صحت ایسی نہیں تھی. بالکل. اور ایسے وقت میں ان کو یہ ذمہ داری اور یہ پورا ایک مہم اور ایک تحریک کی قیادت کرنا ایک بہت ہی، اور ان کا جو جذبہ تھا اور مصمم ارادہ تھا اور جس کمٹمنٹ کے ساتھ، وہ ان کے چہرے پہ جھلکتا تھا. یعنی آپ جب دیکھتے تھے انہیں تو آپ کو ایک تقویت ملتی تھی کہ قائد اعظم کس رعب اور دبدبے اور ہمت کے ساتھ. اور وہ اتنی شستہ بات کرتے تھے کہ ان کے منہ سے جتنی باتیں ہوتی تھیں وہ نپی تلی بھی ہوتی تھیں، اور ان میں ایک روب کے ساتھ ساتھ ایک خلوص ہوتا تھا کہ وہ سچے آدمی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. اور ان کی دیانتداری تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس میں جو ان کے اصول تھے کردار کے، وہ ان کی شخصیت میں جھلکتے تھے، کیونکہ وہ جس طریقے سے وہ پیش آتے تھے یا بات کرتے تھے. اس کے علاوہ ان کا جو رویہ تھا اس میں
لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے سخت اور مضبوط لوگ تھے، لیکن شفقت جو تھی ان کی وہ بھی ساتھ تھی۔ اچھا، اس کا یہ ویسے پہلو بڑا کم بیان ہوتا ہے، وہی روب دبدبا اور مختصر الفاظ، لیکن جو آپ بتا رہے ہیں یہ تھوڑا طالب علموں کے ساتھ جو بیٹھ کے بات کرتے تھے تو یہ جس طرح والد بچوں اچھا، وہ جو آپ تصویر بتا رہے ہیں نا کہ قائد اعظم کے ساتھ اب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں گزارش کروں گا اپنے پروڈیوسر صاحب سے بھی کہ وہ اگر ہم اس کی ایک جھلک لے لیں اور دکھائیں تو وہ تو بڑی یونیک چیز ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہماری جو مجموعی تاثر تھا لڑکوں کا، صرف میرا نہیں، کیونکہ ہم جب جاتے تھے تو سب پھر ایک خاص ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جاتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے تصویریں لیتے تھے، تو وہ ایک بہت ہی اہم میں سمجھتا ہوں جزء ہے ہماری زندگی کا، کہ اس میں قائد اعظم کی شخصیت، اور یہ خدا کا شکر ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ اگر 2 سال پہلے چلے جاتے تو پاکستان نہ بنتا۔ بالکل، سوال یہ کتنا بڑا، اور اسی لیے سینڈ ووپل نے لکھا ہے کہ بہت کم آدمی ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ بدلا، ایک نیا ملک بنایا اور جغرافیہ تبدیل کیا۔ بالکل صحیح بات۔ تو یہ ایک یہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایسی قیادت نصیب ہوئی اس وقت، اور اس کے بعد وہ پھر ہم سے بہت جلدی رخصت ہو گئے۔ جی، اچھا، آپ نے وہ دور دیکھا اور مسلم لیگ کو پذیرائی عوام میں نہیں اتنی، اور جو قائد اعظم کہتے تھے کہ واحد مسلم نمائندہ مسلم لیگ ہوگا، اس کا ایک عزم کیا، پھر وہ الیکشن ہوئے، پھر یہ جد و جہد ہوئی، پاکستان حاصل ہوا۔ قوم کی پوٹینشیل دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کیا مستقبل کیا دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے جن جن شعبوں کے متعلق گائیڈنس کی، وہ ظاہر قوم کو دیکھ کے کی، وہ پوٹینشیل ہے، اور اسی طرح ہم انشاءاللہ وہ خواب پورا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ جی پاکستان کا پوٹینشیل تو اس کا ہیومن ریسورس ہے سب سے بڑا، اور اس میں اب شکر ہے کہ پچھلے 10-12 سال سے، پہلے ہمارے ہاں کئی سال صرف چند ایک یونیورسٹیاں تھیں، اب 200 سے زیادہ ہیں۔ اس میں خواتین بھی بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں، تو ہمارے ہاں ایک تبدیلی شروع ہو گئی ہے کہ جس میں تعلیم کی وجہ سے ہمارا پوٹینشیل جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ دوسرا میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی حکومت پورا نہیں کر سکتی اپنا ٹرم، اور ایک ہائیبرڈ سا سسٹم ہے، وہ خدا کرے کہ ٹھیک ہو، تاکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی۔ تیسرا ہمارا جغرافیہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ ہم ایک، جیسے میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم گلوبل فالٹ لائنز کا میلٹنگ پاٹ بن چکے ہیں، کہ دنیا کے جتنے مسائل ہیں وہ ہماری طرف آ گئے ہیں، ادھر مڈل ایسٹ ہے، ادھر افغانستان ہے، اس طرف انڈیا ہے، تو اسی لیے ہماری جو امن و امان کی صورتحال ہے، اور جب دہشت گردی اور یہ تمام انتہا پسندی ہمارے ارد گرد ہو تو آپ ترقی کیسے کریں گے؟ تو خدا کا شکر ہے کہ اب ہم دہشت گردی پہ بھی کافی حد تک قابو پا چکے ہیں، افغانستان میں بھی خدا کے فضل سے امن آنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس حالات میں ہماری جو کنیکٹیویٹی ہے چائنا اور باقی سینٹرل ایشیا کے ساتھ وہ بڑھ رہی ہے، تو اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے اور سیاست میں ٹھہراؤ آ جائے تو امید ہے کہ ہم آگے چل کر اگلے آئندہ جو دہائیاں ہیں وہ پہلے سے بہتر ہوں گی۔ تو اس کے لیے اب کیا سمجھتے ہیں؟ وہی کہ پولیٹیکل پروسیس جاری رہے، ادارے مضبوط، جمہوری عمل چلتا رہے تو خود بخود وہ سیلف کریکٹنگ ہوتا ہے۔ جی، جو ہمارے ہاں ادارے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نیچرل کنٹینیوشن ہے، وہ تو بہرحال ادارے موجود تو ہیں، بہت سارے تو ایسے ملک ہیں جہاں پر ادارے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ملک پھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ادارے ہیں، موجود ہیں، اسی طریقے سے وہ آگے بڑھتے گئے تو ایک دن آئے گا، اور خدا کرے جلد آئے، کہ وہ مضبوط ہو جائیں گے۔ ہمارے ادارے جو ہے نا وہ پوری طرح فعال نہیں ہیں، اور جو بعض مورخین نے کتابیں لکھی ہیں وہ یہی ہے کہ قومیں تب فیل ہوتی ہیں جب ان کے ادارے فیل ہوتے ہیں، اور اس میں اداروں کی مضبوطی میں صرف اقتصادی ادارے نہیں ہیں، اس میں جو سیاسی ادارے بھی ہیں، عدالتی نظام بھی ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی ہیں۔ تو ہمارے کچھ ادارے تو کام کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر اداروں میں کمزوریاں آ گئی ہیں، کیونکہ عدم استحکام ہو، سیاست میں پولرائزیشن ہو، تو وہ اداروں میں مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو ہمیں تمام قوم کو مل کر اداروں کو آئسولیٹ کرنا چاہیے پولیٹیکل انفلوئنس سے، تاکہ ادارے مضبوط ہوں تو نظام چلتا رہتا ہے۔ اب جاپان کو دیکھیں،
وہاں کتنی عدم استحکام ہے جی حکومت، لیکن ادارے چونکہ ادارے مضبوط ہیں تو اکانومی چلتی رہتی ہے. بعض اوقات 1 سال بعد وزیر اعظم بدل جاتا ہے وہاں. تو ہمیں اس لیے اپنے اداروں کی طرف توجہ دینی ہے کہ ادارے اپنا کام جو ہے وہ بالکل قانون اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم آئین کو پوری طرح عمل کریں. آئین جو ہے وہ ہمارا قائد اعظم کے ویژن کو کافی حد تک ریفلیکٹ کرتا ہے. صحیح بات. اگر ہم اپنے آئین پہ پوری طرح عمل کریں تو انشاءاللہ ملک بہت بہتر چلے گا. اچھا، قائد اعظم وہ آپ نے اداروں کی بات کی نا، تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مسلم لیگ ایز اے انسٹیٹیوشن اتنی مضبوط نہیں تھی. قائد اعظم نے اس کی مضبوطی کی طرف بھی قدم بڑھایا اور اسے عوامی کیا. یہ مجھے اقبال کا بھی ایک خط یاد آ رہا ہے، اس میں اقبال نے شاید قائد اعظم کو لکھا تھا یہ کہ مسلم لیگ جو ہے اس وقت، خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے لکھا کہ مسلم لیگ عوامی جماعت نہیں ہے، تو یہاں پر آپ اپنی میٹنگز کریں تاکہ یہاں پر لوگوں کو پتہ چلے اور عوامی طور پہ مضبوط ہو. تو جس طرح سے قائد اعظم نے پاکستان بننے سے پہلے اور پھر 1 سال میں اداروں کے مضبوطی کی طرف قدم بڑھایا، جس میں مجھے اسٹیٹ بینک یاد آ رہا ہے کہ مس فاطمہ جناح نے لکھا بھی اپنی کتاب میں کہ ہم نے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ نہ جائیں، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ یہ اتنا اہم ادارہ ہے کہ اگر اس میں نہ گیا تو یہ ہماری کمزوری ظاہر ہوگی. جو مجھے الفاظ یاد آ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی قائد اعظم نے قدم تو بڑھایا. اور وہ اسٹیٹ بینک کے افتتاح اور اس میں جو ان کی تقریر تھی، آپ کو یاد ہو شاید، اس میں سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان دونوں بہت جلدی چلے گئے. صحیح. اب ہندوستان میں نہرو 1964 تک رہا، بالکل. اسی لیے کانگریس وہاں پہ مضبوط رہی، آئین جلدی پاس ہوا اور وہ ہو گیا. ہمارے ہاں چونکہ دونوں چلے گئے اور اس کے بعد پھر غلام محمد نے چارج سنبھال لیا، پھر مارشل آ گیا، تو وہ جو سیاسی عمل تھا وہ انٹرپٹ ہو گیا، اور پھر 58 میں مارشل آ گیا. تو یہ اس کی وجہ سے جو آپ کا سیاسی عمل ہے، جس کی وجہ سے آپ کی تنظیم سازی ہوتی ہے اور آپ کی اس پہ بنیادی سطح پہ چیزیں آتی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد مشرقی پاکستان کا مسئلہ آیا، اور اس میں بھی اگر مسلم لیگ فعال ہوتی اور وہاں پہ کچھ سیٹیں جیتتی 1970 کے الیکشن میں، پہلا الیکشن ہم نے 23 سال کے بعد 1970 میں کیا، تو وہ اور وہ بنگلہ دیش نہ بنتا اگر یہ معاملہ چلتا رہتا. ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد یہ والی بات آپ سے انشاءاللہ اس پہ، وہ جو سیاسی عمل اور سیاسی استحکام کے حوالے سے قائد اعظم کی بڑی ایک مضبوط سوچ تھی، اس پہ گفتگو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے قائد اعظم کی اینیورسری کے حوالے سے یہ سیریز بھی جاری ہے اور بھی دیگر پروگرامز جاری ہیں، لیکن اس سیریز میں ہم ان شخصیات سے بات کر رہے ہیں کہ جو قائد اعظم سے ملے یا ان کا بڑا قریبی تعلق رہا، خود جد و جہد پاکستان کا حصہ رہے اور بعد میں بھی تاریخ پر اثر انداز ہوئے. سر، ایک مرتبہ تو یہ اب ہمارا آخری سیگمنٹ ہے پروگرام کا، بے حد شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور قائد اعظم کے بارے میں پرسنل باتیں جانتے ہوئے اور ایک پرسنل ٹچ کے ساتھ آپ یہ انٹرویو دے رہے ہیں. اداروں کے استحکام کی بات آپ مکمل کر لیجئے گا اور اس کے بعد قائد اعظم کی کچھ اور پہلو پہ گفتگو ہم کریں گے. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ سیاسی جو ادارے ہیں ہمارے، وہ مضبوط نہیں ہو سکے، اور وہ ظاہر ہے کہ جو پروونشل اٹانومی کا مسئلہ تھا اس کی وجہ سے آئین سازی میں بہت ہوا، اور آئین جب بنا 1956 کا، اس کے تحت الیکشن ہونے جا رہے تھے فروری 1959 میں، اور وہ 58 میں مارشل آ گیا اور وہ عمل رک گیا. اس کے بعد جب ایوب خان کا دور ویسے ترقی کے لیے اچھا تھا، لیکن سیاسی لحاظ سے کوئی ترقی نہیں ہوئی، اور اسی لیے جب انہوں نے 1970 کے الیکشن کیے تو اس میں یہاں کے کسی امیدوار کو مشرقی پاکستان میں 1 سیٹ نہیں ملی، اور وہاں کے صرف ایک نور الامین یہاں پہ جیتے اور کوئی نہیں ہوا. تو ہم آپ نے بات کی نا سیاسی عمل کی، تو اس دور میں جو سیاسی عمل ہوا نا، اس کا رزلٹ
ان الیکشنز کی صورت میں سامنے آ گیا، کیونکہ سیاسی عمل چلتا رہتا اور مسلم لیگ مشرقی پاکستان میں فعال ہوتی اور کچھ سیٹیں جیت لیتی تو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا. تو ہم نے اس کی وجہ سے وہ ملک ہم سے الگ ہو گیا. اس کے بعد بھی یہاں پر جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد بھی یہاں پہ وہ اسٹیبلٹی نہیں آئی، اور ظاہر ہے کہ پھر ماشاء اللہ پھر دوبارہ آیا 1977 میں. تو یہ جمہوری عمل کا انٹرپشن ہے بار بار، یہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا سانحہ سمجھتا ہوں میں اسے. اس کے بعد جو اس کی وجہ سے جو ہماری جغرافیہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ارد گرد کے حالات ایسے تھے کہ یہاں پہ دہشت گردی اور انتہا پسندی آ گئی افغانستان کی وجہ سے اور باقی عوامل کی وجہ سے. اور اگر آپ کے یہاں امن و امان نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو ہمارے کچھ تو ہماری سیاسی عدم استحکام، جمہوریت کا تسلسل نہ ہونا، اور ہمارے جغرافیائی اور سیاسی حالات نے ہمیں موقع نہیں دیا قائد اعظم کا خواب پورا کر سکیں. لیکن مجھے امید ہے کہ آئندہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ یہ سبق حاصل کرے گی اور قائد اعظم کے تصور کے مطابق انشاءاللہ ملک کو بہتر بنائے گی. یقیناً ایسا ہے، اس لیے کہ اب سچ ٹی وی قائد اعظم پر ان 10 دنوں میں کوئی 20-25 پروگرام کرتا ہے. ہمارا لائیو شو 10 پروگرام اس پر ہوتے ہیں. آپ ایسی شخصیات سے 10 انٹرویو یہ الگ ہیں، اور درمیان میں بھی ڈاکومنٹریز آتی ہیں. لوگ بور نہیں ہوتے اور بہت اچھی فیڈ بیک دیتے ہیں کہ سچ ٹی وی بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ قائد اعظم کے افکار کی طرف واپس آئے گی. قائد اعظم کا ایز اے گورنر جنرل جو خطابات تھے اور جو پیغامات تھے وہ جب ہم پڑھتے ہیں، انگلش میں بھی موجود ہیں، اردو میں بھی موجود ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے، آپ کی کیا پرسنل فیلنگ ہے کہ قائد اعظم کو معلوم تو تھا کہ وہ زیادہ عرصہ دنیا میں نہیں رہیں گے. وہ ہر ادارے میں گئے اور انہوں نے ان کے لیے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ یا مستقبل کا میں منشور کہوں گا، وہ کالجز میں گئے، وہ دفاعی اداروں میں گئے، وہ ایسے اداروں میں گئے کہ جہاں وہ اس ادارے کی پالیسی بنا سکیں. اسٹیٹ بینک والی تقریر ہے. تو وہ جو گائیڈنس اداروں کے استحکام کے حوالے سے ہے، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں اگلی نسل تک اور ہمارے ذریعے آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے یا ہوگی؟ اس میں اسٹیٹ بینک والا جو ان کی تقریر ہے بہت اہم ہے. جی جی. کیونکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو ریزرو بینک آف انڈیا ہے جی جی وہ 1 سال تک، بلکہ اکتوبر 1948 تک ہماری کرنسی کا انتظام سنبھالے گی. صحیح. لیکن قائد اعظم نے جلدی محسوس کیا کہ اتنا عرصہ انتظار کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے، ہمارے پاس اسٹاف بھی نہیں تھا اتنا، انہوں نے چند ایک جو اہم لوگ تھے ان کو اکٹھا کر کے فروری 1948 میں، یعنی 6 مہینے کے اندر اندر اسٹیٹ بینک قائم کیا. اور وہاں جو تقریر کی وہ ان کی جو اقتصادی فروری 1948 میں ان کا جو اقتصادی منشور سمجھ لیں اور ان کے جو اقوال تھے وہ اس کی بہت تفصیلی، اس میں وہ کافی لمبی تقریر ہے. وہ یہ پہلے ہے، اور 1 جولائی کو جو افتتاح کیا انہوں نے، وہ نہیں، افتتاح انہوں نے فروری 48 میں کیا. اچھا وہ ان کو ہندوستان سے طے کیا کہ ہم جلدی کرنے والے ہیں، ہم اس تک نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ ان کی تقریر جو ہے وہ، اور اس میں لکھا ہے کہ ہم انتظار نہیں کر سکتے تھے، اور اسٹیٹ بینک کا افتتاح جو ہے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. لیکن ساتھ انہوں نے ایک اقتصادی پالیسی کے حوالے سے اس میں بہت ہدایات دی اور بہت ارشادات کیے. اسی طریقے سے وہ چیمبر آف کامرس میں بہت جاتے تھے، اور ان کی چیمبرز آف کامرس کی بے شمار تقریریں ہیں ہر جگہ کی، جہاں جہاں کراچی میں بھی، پشاور میں بھی، لاہور میں بھی. تو وہ بھی ان کے ایک طرح کے جو اقتصادی ان کا منشور ہے وہ ان میں دفن ہے، ان میں دفن ہے. بالکل صحیح ہوتا ہے. اور طلباء سے اسی طرح ان کا تعلق، اور جیسے آپ نے خود بتایا کہ پاکستان بننے کے بعد وہ اسلامیہ کالج، وہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں انہوں نے جلسہ کیا. اتنا بڑا جلسہ میں نے زندگی میں اس وقت تک نہیں دیکھا تھا. 1.5 لاکھ آدمی تھے یونیورسٹی گراؤنڈ میں، کہ پاکستان بننے کا جوش جو تھا وہ تھا، اور قائد اعظم نے جو تقریر کی اس کا جو جذبہ، وہ آپ کو ابھی بھی وہ کچھ لمحے یاد آتے ہیں؟ بہت زبردست. اچھا تو آپ کو تو بڑی انسپریشن ہوتی ہوگی اور بڑا. اچھا، ہمارے کیونکہ امیدوں کا مرکز تو نوجوان نسل ہی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آپ کا پروگرام نوجوان نسل دیکھ رہی ہے. قائد اعظم کی کون کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو آپ ہمیں، ہمارے ناظرین کو، اور پھر خاص طور پر جب ہم کہتے ہیں تو ابھی جیسے میں عرض کیا کہ کیونکہ امیدوں کا مرکز تو نوجوان نسل ہے جنہوں نے پاکستان کو سنوارنا ہے،
کیا کیا خصوصیات آپ بتائیں گے ان کی؟ سب سے پہلے تو انہوں نے جو کردار کا ذکر کیا، ہمارے جو اسلامیہ کالج میں بھی انہوں نے تقریر کی، اس میں اپنے مسلمانوں نوجوانوں کے کردار کی بات کی کہ اس میں دیانتداری، محنت اور خلوص اور اس کے ساتھ محنت کرنے کا، کیونکہ اگر آپ محنت کریں بغیر کسی لالچ کے کہ مجھے کوئی وہ ملے گا یا بغیر کسی حرص کے، تو اس کا اصلی پھل ملتا ہے، اور وہ تبھی ہوتا ہے کہ آپ ایک مقصد سمجھ کر اپنا کام کریں، اس کو ایک صرف ملازمت نہ سمجھیں۔ اس کے بعد دوسرا جو ان کا اہم پہلو تھا جس کو صاف ہوتا ہے وہ دیانتداری کا تھا، کہ انہوں نے یہاں تک کہ وہ جیسے کسی نے ذکر کیا، قدرت اللہ شہاب نے ان کو ایک کاغذ دیا کہ اس میں مسلم لیگ کو کمزور کرنے کے لیے وہ بات تھی، کوئی اہم اطلاع تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کیا۔ بالکل اور اس طریقے سے قدرت اللہ شہاب نے اپنی بایوگرافی میں یہ لکھا، تو ان کا جو دیانتداری کا لیول تھا اور جو معیار تھا وہ بہت ہی زبردست یعنی بھلے نقصان ہو جائے لیکن انٹیگریٹی اور آنیسٹی نہیں چھوڑنی۔ تیسرا جو ہے محنت اور لگن محنت، تو یہ ان کے اصول تھے جو مستقل ہر جگہ بیان کرتے تھے، لیکن یہ ان کی اپنی جو شخصیت تھی اسی کی عکاسی تھی، کیونکہ ان میں یہ تمام خصوصیات تھیں۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جب کوئی بندہ بات بیان کر رہا ہو اور وہ اس میں خود نظر نہ آئے تو وہ تو اس کا تو اثر کوئی نہیں ہوگا، لیکن ان کی شخصیات میں یہ تمام کردار تھے، تو جو بات کرتے تھے تو آپ کو ایک دم اس کا اثر ہوتا تھا۔ صحیح۔ قائد اعظم کی ایک اور بات جو میں جب ان کی زندگی کو دیکھتا ہوں کہ وہ انٹرنل معاملات میں سب کانٹیننٹ کے بہت زیادہ انوالو تھے، اور تنہا وہ مقدمہ لڑ رہے تھے، باقی تو ان کے معاون ہی ہو سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی برابر کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کے معاملات سے الگ تھلگ نہیں رہے۔ آپ وزیر خارجہ بھی رہے اور آپ کو تو حالات کی سنگینی کا اور حالات کی اہمیت کا آپ سے زیادہ کون اندازہ کر سکتا ہوگا، لیکن اس وقت میں سوچتا ہوں، اب جب ہم سوچتے ہیں نا کہ ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں یا کشمیر کی یا عالم امور کی، تو ہم تو اپنے پرابلمز میں، لیکن قائد اعظم اتنے زیادہ پرابلم میں ہوتے ہوئے کشمیر، کیونکہ اس وقت بھی پرابلم ہی رہتے تھے کشمیر میں، اور دوسرا پیلسٹائن، اور تیسرا جو عالم اسلام کے مسائل، ان سے بہت نہ صرف ان ٹچ تھے بلکہ بڑی توجہ کے ساتھ وہ ریزولوشنز مسلم لیگ میں اور دیگر اداروں میں پاس کرواتے تھے اور ان کے بارے میں گفتگو کرتے تھے۔ وہ چونکہ انگلینڈ میں بہت سال رہے، ان کا بین الاقوامی شعور اور بین الاقوامی جو آگاہی تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور فلسطین پہ تو ان کی تقریر 1939 کی تھی، بہت پہلے کی تھی، کہ جب انہوں نے اس مسئلے پہ یعنی ابھی اسرائیل بنا نہیں تھا لیکن وہ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی آخری تقریر تھی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے، اس میں انہوں نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا تھا، تو وہ جملہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ان کا مسلمانوں کی مختلف جو وہ تھی، جہاں جہاں ان کو مشکلات پیش آتی تھیں ان کا ذکر کرتے تھے، کہ مسلمانوں کو مل کر اور اتحاد کا جو جذبہ ہے اس کے بارے میں بات کرتے تھے، تو اسی لیے وہ ایک بطور ایک لیڈر کے تھے تو وکیل، اور بہت اعلیٰ پائے کے وکیل تھے، لیکن ان کا جو مجموعی طور پر جو علمی لحاظ سے دیکھ لیں، قابلیت کے لحاظ سے دیکھ لیں، محنت کے لحاظ سے دیکھ لیں، اور وہ اپنی کرسپونڈنس میں اتنے وہ تھے مستعد کہ کسی خط کا جواب جو ہے وہ ضرور دیتے تھے، چاہے چند، اور ان کے جو مجموعی کلیکشنز ہیں مختلف اس کی کتابوں کی اور اس کی، وہ بہت ہی قیمتی ایک ذخیرہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو دوبارہ پڑھیں اور ان سے ہدایت حاصل کریں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، آپ نے کیونکہ قائد اعظم خود دیکھا اور ان کی زندگی کو آبزرو کیا، ہمارے پروگرام کے شاید 1-2 منٹ اور اب ہے، کوئی ایسی کتاب یا ڈاکومنٹری یا ان سے متعلق کوئی ایسی چیز جو آپ جس کو مینشن کرنا چاہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پڑھیں یا دیکھیں؟ اس میں جو نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن جو ہے لاہور میں، انہوں نے افکار قائد اعظم پہ ایک کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے ان کی جتنی بھی افکار ہیں مختلف موضوعات پہ،
آزادی، آئین، اسلام، اقلیت نے اکثریت، اللہ کی حاکمیت، اول مسلمان آخر مسلمان، بحیثیت گورنر جنرل پاکستان، اس کے بعد تعلیمات قرآن، خواجہ تعلقات، دفاع، صنعت، طرز حکومت، فلسطین، معاشرتی مسائل اور میثاق لکھنؤ. تو تمام مجموعہ ہے یہ. اور جس پہ زبردست کتاب ہوگی یقیناً. 1 منٹ ہے ہمارے پاس اس پورے پروگرام کا خلاصہ. یہ کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کے حوالے سے آپ کہنا چاہتے ہیں ابھی رہ گئی ہو تو آپ فرما دیجیے. بس یہی کہ ان کا جو فلاحی اسلامی جمہوری ریاست کا تصور تھا، اس کو موجودہ حالات کے ساتھ دیکھ کر ان میں جو رکاوٹیں ہیں ان کی نشاندہی کرنا اور اس کی طرف اپنی جو رفتار ہے اس کو تیز کرنا، یہ ہماری بہت اہم ضرورت ہے. بہت شکریہ جناب سرتاج عزیز صاحب. آپ سے گفتگو کر کے بہت لطف آیا، اور میرے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ ایک بڑا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اس وقت ایک ایسی شخصیت کے پاس ہم بیٹھے ہیں، بلکہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ جو قائد اعظم سے ایک بار نہیں کئی بار ملے اور قائد اعظم کی براہ راست جیسے ہم بیٹھے ہیں، میرا خیال اس طرح آپ نے گفتگو سنی اور ڈائریکٹ وہ آپ سے مخاطب ہوئے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو طول عمر عطا فرمائے اور آپ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں، تاکہ ایسے بہت سے انٹرویو ہم آپ سے کریں. بہت شکریہ. ناظرین، اس پروگرام سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ قائد اعظم پر بہت سے پروگرام ہوتے رہیں گے اور جناب سرتاج عزیز ایسی شخصیات سے ہم رہنمائی لیتے رہیں گے.